جگہ پر ایسا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے دور دراز میں، تو کبھی کبھار راستے وغیرہ کے معاملات ہیں، جانے آنے کی دقتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہتر جو یہ اسکول ہے وہ بہتر ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے ہے کہ گاؤں کے گاؤں میں ہی آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قابل مبارکباد اس سوچ کے لیے مناظر رضوی جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے وہ ہے، اور اس سے بڑا قابل تعریف، اس سے بڑی مبارکبادی کے لائق ہمارے بھائی، ہمارے وہ بھی چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی عزیزم ڈاکٹر احمد رضا ہے۔ آج مناظر رضوی نے اسکول کا افتتاح ضرور کیا ہے لیکن لائق بنایا ہے احمد رضا نے۔ تو سب سے زیادہ قابل تعریف، سب سے زیادہ مبارکبادی کے جو مستحق ہے وہ ڈاکٹر احمد رضا ہے۔ اور ایک بات ذہن کے خاکے میں کچھ باتیں کہہ دوں میں آپ سے کہ جو اسکول انہوں نے کھولا ہے یہاں 1 کلاس سے لے کر کے 11 کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے، اور ان سال جو بچے، جو پڑھنے والی بچیاں بچے جو یہاں پر داخلہ لیں گے، ایڈمیشن لیں گے، وہ نِشُلک لیں گے، یعنی اس سال کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، داخلہ فیس کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ، اور سب سے اہم وجہ آپ کو بتا دیں کہ گاؤں دیہات کا خیال رکھتے ہوئے 1 سے لے کر کے 8 کلاس تک کی جو فیس ہے صرف 200 روپے ہے۔ 1 سے 8 کلاس تک کی جو فیس ہے وہ صرف 200 روپے ہے۔ تعجب والی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ اور 8، 9، 10، 11، 12 یہ سب کی جو فیس ہے، یہ سب کی فیس 500 روپے ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک کم اجرت میں بھی، کم فیس میں بھی، کم قیمت میں بھی اچھی تعلیم آپ لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کسی بھی چیز کے لیے چلانے کے لیے ایکسپیرینس یا تجربہ کا ہونا ضروری ہے۔ جسے 7 سال کا تجربہ ہے، 5-6 سال کا تجربہ تو ہے ہی۔ اس لیے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اگر یہاں پڑھے گی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ناکارہ کو اپنی بچی حوالے کریں گے یا اپنا بچہ حوالے کریں گے، بلکہ 5-6 سال پڑھانے کا تجربہ ہے، اور چریا میں کافی دنوں سے تعلیم دے ہی رہے گی۔ تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے تو کسی ناکارہ کے بعد جا رہا ہے، اسے کیا پڑھانے کا تجربہ ہوگا، یہ کیا جانتا ہوگا، اسے پڑھانے کی کیا صلاحیت ہوگی۔ تو یہ 5-6 سال کا تجربہ بھی ہے ان کو۔ اب ایک اور بات آپ کو ذہن کے خاکے میں محفوظ کر دیں، ان کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب یہ ہے کہ صبح جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی، صبح کی جو تعلیم ہوگی وہ دینی تعلیم ہوگی، اور شام کی جو تعلیم ہوگی 3 سے لے کر کے 6 تک یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ بھی رجحان بہت اچھا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس دور میں، دور حاضر میں کامیاب وہی ہے جس کے پاس دونوں علم ہیں۔ تو صبح جو ان کا جو ادارہ مطلب اسکول چلے گا وہ صبح دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم ہوگی، اور 3 بجے سے لے کر کے 6 بجے تک یہ دنیاوی تعلیم ہوگی، جہاں آپ کی بچیاں، جس کلاس کی بچیاں ہوگا بتائیں، آپ جب 12 تک پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو پڑھاتے ہیں، 12 تک پڑھانے کا تجربہ ہے ان کو، تو حقیقت یہ ہے کہ اب ہماری جو بچیاں جو باہر جاتی تھی ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ حقیقت بات ہے یہاں سے 1 کلومیٹر کہیں جائیے گا، 2 کلومیٹر جائیے گا، جانے آنے میں مشقتیں بہت ہیں، طرح طرح کے لوازمات ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں، طرح طرح کی سوچ ہے، طرح طرح کے نقصانات ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کو یہاں مثال ان کے پاس ان کے اسکول میں ایڈمیشن دلائیں، اور جو قریب کے ہیں ان سے کہیں، کیونکہ ان سال ان کی فیس نہیں ہے ایڈمیشن کی، دوسرے اسکولوں میں تو ہے۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمارے بھائی مناظر کے اس اسکول کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان سے ہماری ایک نصیحت یہ ہے، کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے محنت اور لگن اور وقت دینا ضروری ہے، محنت اور لگن اور وقت دینا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر مکمل وقت دیں گے، محنت اور لگن رہے گی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کسی کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ محنت اور لگن رکھیں، محنت اور لگن کے ساتھ اسکول چلائیں، محنت سے بچوں کو پڑھائیں، ہر بچہ بچی کو اپنی بیٹیاں سمجھیں، بچے سمجھیں، بھائی بہن سمجھیں۔